حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں مونڈھے پر یعنی کندھے پر تھپکی دی۔ اب اس تھپکی سے مراد ہو سکتا ہے اپنے دستے قدرت سے یا پھر فرشتے کے ذریعے۔ تو جب تھپکی دی تو اس کندھے سے اولاد نکلی اور وہ اولاد سفید رنگ کی تھی، اور پھر اسی طرح بائیں کندھے پر بھی تھپکی دی اور وہاں سے بھی اولاد نکلی جن کا رنگ سیاہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دائیں کندھے والی جو اولاد ہے، یہ مخلوق ہے، یہ جنت میں جانے والی ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اسی طرح بائیں کندھے سے جو پیدا ہوئی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگ یعنی جہنم میں جانے والی اولاد یا مخلوق ہے اور مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اور اس طرح پھر کیا کہ ایک تابعی ہے حضرت ابو نضرہ، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک کے ایک صحابی سے کہ ان کا نام ابو عبداللہ تھا، کہ جب ان کا آخری وقت تھا یعنی وہ بستر مرگ پر تھے تو اس وقت اس کیفیت میں وہ اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے، اس خوف کے ڈر سے رو رہے تھے۔ اور اس بات پر جب ان کے گھر والوں نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو دائیں ہاتھ میں لیا اور بائیں ہاتھ میں لیا، اور دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب انہیں اس بات پر رونا اور ڈر تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں دائیں یا بائیں دونوں ہاتھوں میں سے کون سے ہاتھ والا ہوں۔ پیارے مسلمانوں، دراصل اللہ پاک سے ڈرنا بہت بڑا عمل ہے۔ ڈر ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، دوسروں کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتا۔ وہ ہر وقت اپنے مالک و مولا کو کنسیڈر کرتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے کہ کہیں میرے اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، کہیں میرے اللہ پاک مجھے سزا نہ دے دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آخرت میں پھنس جاؤں۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان وہ ہے جو بے باک ہے، جو ڈرتا نہیں ہے، بے خوف ہے۔ اب اس بے خوفی کی کیفیت میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہوں کے ساتھ ساتھ عذاب کو بھی آواز دے رہا ہے، اور فائنل ٹائم جب اس کو ان اعمال کا جواب دینا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا، اور اس سے بہت ساری سزائیں بھی ساتھ ہوں گی۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو کہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، جسے یہ خوف ہے کہ مجھ سے سوال جواب ہوں گے، میں نے جواب دہ ہونا ہے، یہ جو غلط کام کر رہا ہوں اس کی سزا ملے گی، تو وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہتا ہے، اور گناہوں سے باز رہنے کی وجہ سے وہ ایک اچھا اور متقی انسان بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک ڈر کی کیفیت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مالک و مولا سے ڈریں اور ان کے اچھے بندے بنیں، صراط مستقیم پر چلیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔